کہاں تک بولا تھا، کہاں تک پڑھا تھا؟ اچھا، یہ محض قیاس آ رہی ہے کہ انسانوں کی آبادی صرف زمین یعنی ہمارے نظام شمسی میں پائی جاتی ہے. انسان اور جنات کی آبادیاں ہر جزیرے پر موجود ہیں. ہر آبادی میں زندگی کی طرزیں اسی طرح قائم ہیں اس طرح زمین پر موجود ہیں. بھوک، پیاس، خواب، بیداری، محبت، غصہ، جنس، افزائش نسل وغیرہ وغیرہ زندگی کا ہر تقاضا، ہر جذبہ اور ہر طرز ہر سیارے میں جاری و ساری ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جس طرح ہم یہاں اس دنیا میں رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس یہ دنیا ہماری ہے اور اس کے بعد ہم مر گئے تو دنیا ختم ہو گئی یا قیامت آ گئی تو دنیا ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح کی یہ دنیا ہے اس طرح کی اور بھی کھربوں سنکھوں دنیایں موجود ہیں، اور ان دنیاؤں میں طرز زندگی کی یہی ہے. ورنہ آدمی بیدار ہوگا، خواب دیکھے گا، غصہ کرے گا، محبت کرے گا، اس کی اولادیں ہوں گی یا وہ کسی کی اولاد ہوگا، کوئی کام کاج کرے گا، مجد ہوگا کسی چیز کا، شاعر ہوگا. یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو اس دنیا میں ملتی ہیں اسی طرح ہر دنیا میں یہی طرز زندگی کی ہے. اب اس کی مثال بہت آسان یہ ہے کہ اگر ہم کسی ٹی وی اسٹیشن کو ایک حظیرہ قرار دے لیں کہ جہاں سے ٹی وی شروع ہو رہا ہے اور اس کی لہریں وہاں سے نکل کر فضا میں گشت کرتی ہوئی کہیں نہ کہیں ڈسپلے ہو رہی ہیں، بالکل اسی طرح یہ حظیرہ بھی ایک ٹی وی اسٹیشن کی طرح ہے اور پروگرامنگ اس کے اندر جو ہے وہ ہے ڈالی ہوئی ہے. اب جب وہاں سے وہ پروگرام نکلتا ہے تو پروگرام ایک ہی ہوتا ہے. مثلاً یہ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بوڑھا ہو رہا ہے، کوئی جوان ہو رہا ہے، کوئی آگ لگا رہا ہے تو کوئی درخت لگا رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ وہ امن اور آشتی کے متوالے ہیں اور امن آشتی کا ہی پیغام دیتے رہتے ہیں. یہ ایک پروگرام یا جیسے ایک ڈرامہ ہے. ٹی وی سے ایک ڈرامہ چلتا ہے، یہاں کے کراچی اسٹیشن سے ایک ڈرامہ چلا. اب وہ جہاں جہاں بھی ٹی وی سیٹ ہیں، فرض کیجیے 1,00,000 ٹی وی سیٹ ہے، ان 1,00,000 ٹی وی سیٹ پر ایک ہی ڈرامہ ہمیں نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی یہاں ٹی وی سیٹ رکھا ہو تو کچھ اور نظر آئے گا، حیدرآباد میں رکھا ہوا تو کچھ اور نظر آئے گا، چھت پہ رکھا ہوا تو کچھ اور. ایک ہی ڈرامہ ہے اور ٹی وی سیٹ پہ وہ ایک ہی طرح ڈسپلے ہو رہا ہے. بالکل یہی صورت حظیرے کی بھی ہے کہ حظیرے میں ایک ہی زندگی اور زندگی کے تقاضے اور زندگی کے اندر جذبے جتنے بھی کچھ ہیں وہ فلم کی طرح ریلے ہو رہی ہیں اور وہ ہر ٹی وی اسٹیشن پر اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اب ہم یوں کہیں گے کہ یہ ٹی وی اسٹیشن جو ہے یہ ایک دنیا ہے. اگر ہم ٹی وی اسٹیشن کو حظیرہ تسلیم کر لیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جتنی ٹی وی سیٹ ہیں 1,00,000 ہیں، 2,00,000 ہیں، 4,00,000 ہیں، کروڑ ہیں. اب مثلا CNN کا وہ پروگرام آتا ہے امریکہ سے، اب اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 1 کروڑ ٹی وی پہ آ رہا ہے، 2 کروڑ ٹی وی سیٹ اس کو قبول کر رہے ہیں، یا ممکن ہے زیادہ ہی کر رہے ہوں. ساری دنیا میں وہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ ٹی وی سیٹ کی طرح ہے، نظام ایک ہی ہے سارا. اب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو دنیا ہے یہ ایک اسکرین ہے جس اسکرین پر پروگرام نشر ہو رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہاں عظیمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس دنیا میں تو اس قانون کے تحت تو جتنی بھی دنیایں ہیں وہ سنکھوں دنیا جو ہے وہاں بھی عظیمی صاحب اسی طرح بیٹھے ہوئے اور اسی طرح کلاس لگی ہوئی ہے
اور اسی طرح عظیمی صاحب کچھ بول رہے ہیں اور ان کے شاگرد جو ہیں اس کو سن رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ بہت آسان مثال ہے اس بات کی کہ پروگرام ایک ہی ہے، ہر جگہ پروگرام ایک ہی ہے، لیکن اس میں جو بنیادی تبدیلی ہے یا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہر دنیا میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. مثلاً آپ اس دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجیے، اس دنیا کو اگر خطے کے حساب سے آپ دیکھیں تو کہیں سرد ہے دنیا، کہیں گرم ہے، کہیں بہت زیادہ رطوبت ہے، کہیں کیسا موسم ہے، کہیں کیسا موسم ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں نخلستان ہیں. تو اس دنیا میں اتنے خطے ہیں، اتنے طبقے ہیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے. مثلا ہر ملک میں اگر آپ جس ملک کی زمین کو دیکھیں تو وہاں گرمی کے علاقے بھی ہیں، وہاں ٹھنڈ کے علاقے بھی ہیں. اب جیسے پاکستان ہے، پاکستان میں سندھ جو ہے گرم علاقہ ہے، پنجاب جو ہے گرم اور سرد دونوں موسم ہوتے ہیں. اوپر آپ فرنٹیئر میں چلے جائیں وہاں ٹھنڈی ٹھنڈ ہوتی ہے. اسی صورت سے آپ سعودیہ چلے جائیں، سعودیہ میں اتنی گرمی ہوتی ہے لیکن طائف کا علاقہ وہاں بالکل برف کی طرح ہے، وہاں برف جمتی ہے، وہاں ٹھنڈے علاقے ہیں. امریکہ میں آپ چلے جائیں وہاں بھی یہ صورت ہے، کچھ علاقے گرم ہیں، کچھ علاقے ٹھنڈے ہیں. ہر جگہ ہر زمین پر آپ کو درخت بھی نظر آئیں گے، جھیلیں بھی نظر آئیں گی. اب یہ ہو سکتا ہے کہیں جھیلیں زیادہ ہوں کہیں کم ہوں. ہر زمین پر آپ کو پہاڑ بھی نظر آئیں گے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس دنیا میں اتنے سارے خطے الگ الگ ہیں کہ جہاں کے موسم تک بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ دنیایں جو ہیں ان میں بھی تھوڑی سی ایک تبدیلی ہوتی ہے. تبدیلی کیا؟ مثلا اب اسی زمین پر آپ کے ایک مخلوق آباد ہے جسے آپ جنات کہتے ہیں. ان کی بھی آنکھ ناک کان ہوتی ہے، ان کے بھی جذبات و احساسات ہوتے ہیں، انہیں بھی غصہ آتا ہے، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ان کے یہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن ان کے ساخت میں فرق ہوگا، اور آنکھ میں فرق ہو جائے گا، ناک میں فرق ہو جائے گا. اچھا، اب یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو. اس دنیا کے اوپر جو دیکھنے والی مخلوق ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس میں بھی تبدیلی ہے. مثلا جاپان، چین، انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ سارے جو ہیں ان میں اور افریقن میں بڑا فرق ہے. اور پاکستان میں مصریوں میں بڑا فرق ہے، یعنی الگ سے پتہ چلے. اسی صورت سے انگریزوں کو آپ دیکھ لیجیے، جرمنی میں فرانسیسیوں میں بڑا فرق ہے. فوراً پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ وہاں کا آدمی، خط کے حساب سے پہچان لیا جائے، نقش و نگار کے اعتبار سے پہچان لیا جائے. تو اس دنیا میں بھی مختلف صورتیں آپ کو نظر آتی ہیں. اسی طرح جو نئی نئی دنیا ہے، نئی نئی آبادی ہے، اس میں بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ مخلوق آباد ہے. اور جذبات و احساسات کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے. بس یہ کوئی علاقہ ایسا ہوگا کہ جہاں لوگ جلدی سے زودرنج ہو جائیں گے، جلدی سے انہیں غصہ آ جائے گا. یہ زمین پر بھی ہے، گرم علاقے کے لوگوں کو بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے. اس کے برعکس ٹھنڈے علاقے جو ہیں زمین کے، وہاں کے لوگ بڑے بردبار ہوتے ہیں، بڑے متحمل مزاج ہوتے ہیں، انہیں غصہ بہت کم آتا ہے. تو بتایا گیا ہے کہ یہ جس طرح کی آپ کی دنیا ہے اس طرح کے اور بھی دنیایں ہیں اور بھی نظام ہیں، اور ان نظاموں کی تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم انہیں قیاس تو کر سکتے ہیں، لیکن فی الواقع ہمارے پاس کوئی ایسا ابھی تک طریقہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں کہ اتنی آبادی ہے. مثلا ابھی یہ 30 کروڑ 2 کروڑ 40 لاکھ سنکھ. اب 2 کروڑ 40 لاکھ سنکھ یہ کیا بات ہے؟ 2 کروڑ 40 لاکھ سنکھ تو آدمی اتنی زیادہ آبادی ہے کہ اس کو کسی طرح بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک لفظوں میں بیان کر دیا آپ نے.
تو اگر اب جیسے یہ دنیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جی ایک دنیا میں 5 ارب کی آبادی ہے، تو پتہ چلا ہے بھائی 5 ارب کی آبادی، بھائی یہاں اتنے ہیں، وہاں اتنے ہیں، وہاں اتنے، 12 کروڑ پاکستان میں، 90 کروڑ جو ہیں وہ، یہ 50-60 کروڑ جو ہندوستان میں ہے، فلاں جگہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ انسانی عقل و شعور سے باہر ہے.